نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دور میں کچھ علماء اور مولوی ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ درباری ملا اور سرکاری ملا سمجھتی ہے۔ تاریخ کے اندر ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی کردار نہیں ہوتا۔ وہ وقتی طور پہ تو درباری بن کر فوائد اور ثمرات سمیٹ لیتے ہیں، لیکن تاریخ ان کو بھلا دیتی ہے، تاریخ ان کو اپنے اوراق میں جگہ نہیں دیتی۔ اسی حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں دو عالم دین تھے، ایک کا نام ابو الفضل تھا، ایک کا نام فیضی تھا، اور یہ اپنے وقت کے ذہین ترین آدمی تھے۔ اتنے ذہین تھے کہ انہوں نے قرآن کریم کی بغیر نقطوں والی تفسیر لکھی تھی، سواطع الالہام، اور اس تفسیر کے خود نام کے اندر بھی نقطے نہیں ہیں۔ پوری قرآن کریم کی تفسیر ایسی تھی کہ جس کے کسی لفظ کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں تھا، اتنے ذہین تھے۔ اور یہ اتنے ذہین تھے ابو الفضل اور فیضی کہ ابو الفضل یہ بڑا تھا اور فیضی جو ہے چھوٹا تھا۔ تو فیضی اتنا ذہین تھا کہ جب یہ کسی کی کوئی بات، کوئی کلام، کوئی نعت، کوئی قصیدہ، کوئی تقریر ایک مرتبہ سن لیتا تھا تو اس کو یاد ہو جاتی تھی، اور ابو الفضل کو 2 مرتبہ کوئی بات یہ سن لیتا تھا تو اس کو یاد ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اس زمانے کے شعراء جب بادشاہ کی شان میں کوئی قصیدہ اور منقبت بنا کر لے آتے تھے اور بادشاہ کو آ کر سناتے تھے تو یہ فیضی کھڑا ہو جاتا تھا، چونکہ ایک مرتبہ یہ سن چکا ہوتا تھا۔ تو یہ بادشاہ کو کہتا تھا کہ یہ تو میرا قصیدہ ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ بادشاہ کہتا تھا اگر تیرا قصیدہ ہے تو سنا، چونکہ ایک مرتبہ یہ اس کی زبان سے سن چکا ہوتا تھا تو فوراً سنا دیتا تھا۔ اب ایک مرتبہ وہ اصل شاعر سنا دیتا تھا، ایک مرتبہ فیضی۔ جب 2 مرتبہ ہو جاتا تھا تو ابو الفضل کو بھی یاد ہو جاتا تھا، تو ابو الفضل کہتا تھا کہ واقعی یہ میرے بھائی کا قصیدہ ہے، میں اس کو سناتا ہوں، تو وہ بھی بادشاہ کو سنا دیتا تھا۔ تو جو اصل شاعر ہوتا تھا وہ بیچارہ ناکام، نامراد، ذلیل ہو کے واپس چلا جاتا تھا۔ تو اپنے زمانے میں ابو الفضل اور فیضی نے شعراء کو بھی ذلیل کیا ہوا تھا، ان کے کلام پہ خود قبضہ کر لیتے تھے، اور یہ اس حد تک درباری ملا بن گئے تھے کہ اکبر بادشاہ نے جب دین اکبری ایجاد کیا اور بادشاہ کے لیے اپنے لیے لوگوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا تو یہ ابو الفضل اور فیضی ہی تھے جو بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیمی کے جواز کا فتویٰ دینے والے تھے، اور انہوں نے بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیمی کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ اب آپ دیکھیں ابو الفضل اور فیضی اتنے ذہین کہ قرآن کریم کی بغیر نقطوں والی تفسیر لکھی، اتنے ذہین کہ فیضی کو ایک مرتبہ کوئی بات سن لیتا تو یاد ہو جاتی، ابو الفضل کو 2 مرتبہ کوئی بات سنتا تو یاد ہو جاتی، لیکن اتنے ذہین ہونے کے باوجود تاریخ ان کے کردار سے خاموش ہے، تاریخ ان کے کارناموں سے خاموش ہے، تاریخ کے اندر ان کا کوئی کردار، کوئی کارنامہ نظر نہیں آتا۔ تاریخ ان کو سرکاری ملا اور درباری ملا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج جو ہے پاکستان کی کسی لائبریری اور کسی مکتبے پہ جو ہے ان کی وہ شاہکار تفسیر جو ہے نہیں ملتی، شاید کسی مکتبے پہ پڑھی ہو، لیکن ان کے زمانے میں ایک اور مولوی تھا، غریب مولوی تھا، جس کو شیخ احمد سرہندی کہا جاتا ہے۔ اس نے بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی، اس نے بادشاہ کے جبر اور طاقت کے ماحول کو توڑا تھا، اور اس نے بادشاہ کی غلط باتوں کو غلط کہا تھا، سجدہ تعظیمی کو ناجائز کہا تھا۔ ابو الفضل اور فیضی نے شیخ احمد سرہندی کو قید میں ڈال دیا تھا۔ جب تک اکبر بادشاہ رہا، شیخ احمد سرہندی قید کے اندر رہے۔ اس وقت ابو الفضل اور فیضی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا تو پروٹوکول ہے، ہمارے آگے ہٹو بچو ہے، ہم بادشاہ کے خاص لوگ ہیں، ہم سرکاری مولوی ہیں، اور یہ شیخ احمد سرہندی جیل کے اندر پڑا ہوا سڑ رہا ہے۔ لیکن آج آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، ابو الفضل اور فیضی کا نام لینے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، اور شیخ احمد سرہندی کو ساری دنیا امام ربانی مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج کتابیں اور تاریخ مجدد الفسانی کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے، اور دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ بر صغیر کو دین اکبری سے اگر کسی نے محفوظ کیا ہے، بدعات سے محفوظ کیا ہے، گمراہ ہونے سے محفوظ کیا ہے، تو وہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نے محفوظ کیا ہے۔ مجدد الفسانی نے دنیا کو، بر صغیر کے لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچایا ہے، دین اکبری سے بچایا ہے۔ اس لیے میں آج کل کے علماء کو بھی کہتا ہوں، وہ جتنے بڑے خطیب بن جائیں، جتنے بڑے ذہین بن جائیں، اگر وہ سرکاری ملا بنیں گے، اگر وہ حکومتوں کی چاپلوسی کریں گے تو دنیا کی تاریخ ان سے جو ہے خاموش رہے گی، تاریخ کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ تاریخ کے اندر
ان علماء کا کردار ہوتا ہے جو حکومت کے غلط کاموں کو غلط کہتے ہیں اور حکمران وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔